بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب ابوذر کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے جناب ابوذر کیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ دیکھیں، پیغمبر اسلام نے تبلیغ اسلام کا آغاز جو مکہ سے کیا، تو جناب ابوذر جو ہیں وہ مکہ میں نہیں تھے، وہ مدینہ کے کسی علاقے میں موجود تھے، یا مختلف روایات سے ملتا ہے کہ وہ مدینہ سے دور کسی اور بستی میں تھے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب ابوذر رسول اللہ سے ملاقات سے پہلے اور اسلام کی اشاعت سے پہلے، اسلام کے اعلان سے پہلے کہاں زندگی اور کیسے بسر کر رہے تھے اور ان کا عقیدہ کیا تھا۔ بہت ساری روایات سے یہ ملتا ہے کہ جناب ابوذر جس وقت بت پرستی، ان کا قبیلہ غفار قبیلہ جو بت پرستی کرتا تھا، تو اس وقت بھی جناب ابوذر اپنے عقیدے کا جو ہے وہ تحفظ کر رہے تھے۔ وہ بت پرستی سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، کراہت محسوس کرتے تھے۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ اس طرح ہمیں تاریخ سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب غفار قبیلہ جو ہے قحط میں مبتلا ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو جناب ابوذر کے ایک بھائی کے جس کا نام انیس تھا، انہوں نے اور قبیلے کے دیگر لوگوں نے اکٹھ کیا، اور ان کا جو سب سے بڑا خدا، جسے وہ جو بت جس کو سب سے بڑا خدا سمجھتے تھے، اس کا نام تھا منات، اس کے پاس جانے لگے۔ جب اس کے پاس جانے لگے تو سب نے دیکھا کہ اس قافلے میں جناب ابوذر نہیں ہے۔ تو جناب ابوذر کے بھائی انیس جو ہیں، انہوں نے دیکھا اور ادھر ادھر سے بھی دیکھا مگر کہیں سے نہیں ملے، تو جا کر دیکھا کہ گھر میں جناب ابوذر جو ہیں وہ چارپائی کے اوپر جو ہے یا اپنے بستر پر، جو اس صورت میں اس دور میں جو بھی بستر تھا اس پر جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو جناب انیس نے جناب ابوذر سے کہا کہ کیا آپ نے ہمارے ساتھ نہیں جانا؟ تو اس وقت ایک بہت ہی تاریخی جملہ جو جناب ابوذر نے بیان کیا ہے، فرمایا تھا، وہ تاریخ میں سنہری لفظوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ تو جناب ابوذر نے انیس کے جواب میں کہا تھا کہ جب بھی میں بت منات کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک عجیب کراہت اور بے رغبتی کا شدید احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب ابوذر جو ہے وہ منات پتھر کو یا جتنے بھی بت تھے ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ان سے کراہت کرتے تھے اور ان سے بے رغبتی کا جو ہے وہ اظہار کرتے تھے۔ اس سے ہم یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب ابوذر کا جو عقیدہ ہے اس وقت بھی توحید کا ہی عقیدہ تھا، چاہے وہ باطنی تھا، جو وہ ظاہری نہیں تھا، مگر وہ جو ہے دل سے ایک اللہ کے قائل تھے، اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے بتوں کو اس طرح سے جو ہے نہیں سمجھا جس طرح حقیقی خدا سمجھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہی قافلہ اپنی منزل پہ پہنچا، چونکہ سمندر کے کنارے کے پاس سے جو ہے ان کا وہ منات نسب تھا، تو رات کو جب رکے تو آدھی رات کے وقت جناب ابوذر اٹھے ہیں اور ایک پتھر اٹھا کر منات کے جو ہے وہ سر میں مارا ہے۔ جب مارا ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوئی ہے، اور تو وہ رد عمل دے نہیں سکا، اور تو وہ کچھ جواب دے نہیں سکا، مگر ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہی آواز جو ایک پتھر ٹکراتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو جناب ابوذر نے کہا، اے پتھر، میں دیکھتا ہوں کہ تم نہ تو نقصان دینے پہ قادر ہو اور نہ ہی فائدہ دینے پہ قادر ہو، تو پھر ہم کیوں اپنی قربانیاں تیری بارگاہ میں پیش کریں؟ ہم اپنے نذرانے کیوں تیرے پاس لے کر آئیں کہ ہم اپنی بکریوں کو ذبح کرتے ہیں، اتنا مال جو ہے وہ تیرے کے پاس لاتے ہیں، نہ تو ہمیں فائدہ دے سکتا ہے نہ تو ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت جناب ابوذر جو ہے ابھی انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، اور نہ ہی ابھی اسلام کا جو ہے وہ بول بالا ہوا ہے، اور نہ ہی اسلام کی جو ہے اشاعت ہوئی ہے۔ تو اس وقت جناب ابوذر کا یہ عقیدہ ظاہر کرتا ہے کہ جناب ابوذر جو ہے وہ پہلے سے ہی ایک اللہ کے قائل تھے،